الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ You are watching Madani channel and we are here with another episode of very important and informative سلسلہ صحت کے راز، The Secret of Health۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، آج کون سا سیکرٹ آپ سے ڈسکس کرنا ہے؟ ہم نے روزانہ ہم آپ سے جو سیکرٹ ڈسکس کرتے ہیں اس باکس میں اس سیکرٹ کا ایک انویلپ موجود ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج باکس کے اندر کیا ہے۔ جی ہاں، دل کی بیماریاں اور ایکسرسائز آج کا جو ٹاپک ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے آئیے میں ایک زبردست تحقیق آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کھجور کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنی شورا فاق تصنیف فیضان سنت کے باب آداب طعام اور اس کا جو صفحہ بنتا ہے وہ 1017 پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے سے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اب کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، اور اگر یہ میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیجئے، یہ بھی پاک ہے۔ کھجور ڈپارٹمنٹ آف فوڈ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز کے ریسرچ کے مطابق اگر ایک بندہ ایک ہفتے تک روزانہ یعنی 7 دن تک روزانہ 3 کھجوریں استعمال کرتا ہے روزانہ تو اس کے جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ سب سے پہلے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ یعنی گٹ پوری اور کولون یعنی بڑی آنت، اس کے اندر کھجور یہ سارا رستہ صاف کرتا ہوا جاتا ہے۔ یہ جو کھانا گزرتا ہے تو سمجھ لے کھجور پہلے ساری صفائی کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور بڑی آنت کے کینسر سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 2، کھجوروں میں نیچرل شوگر یعنی قدرتی چینی ہوتی ہے۔ یہ جو بوتلوں میں، چاکلیٹوں میں، ٹافیوں میں چینی ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے، یہ نیچرل شوگر ہوتی ہے، اور اس میں فائبر، پوٹیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، جسم سے گند کے اخراج کو بھی اس میں تقویت ملتی ہے اور وہ نظام بھی صحیح ہوتا ہے۔ تو کھجور کا استعمال بلا شبہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سنت کی نیت سے تو کرتے ہی ہیں، لیکن عام دنوں کے اندر بھی کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر سامہ، کھجور کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ گفتگو سنی کہ کھجور کا استعمال خاص روٹین کے ساتھ اگر کیا جائے، انہوں نے کہا کہ 3 کھجوریں روزانہ کھائی جائیں، تو کیا یہ زیادہ کھانے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے یا اسی روٹین سے کھائی جائیں، یا کھجور کے اور کچھ بینیفٹس آپ بتانا چاہیں تو ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور ایک بہت ہی منفرد پھل ہے۔ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر شوگر یعنی کاربوہائیڈریٹس جو ہیں یہ کافی مقدار کے اندر موجود ہوتے ہیں، پوٹاشیم اس کے اندر بہت زیادہ مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کے اندر فائبر ہوتا ہے جو ہمارے نظام کو بڑی تقویت دیتا ہے اور قبض کے مرض سے نجات دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آئرن بہت مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے، چونکہ ہمارے بچوں میں اور خواتین کے اندر عام طور پر آئرن کی فولاد کی کمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو ان کے لیے کھجور بہت مفید ہے۔ آئرن کا ایک بہت ہی اچھا اور ایک سستا سورس ہے آئرن کا، کیونکہ آئرن یا تو کھجور میں اور سبز پتوں والی سبزیوں میں ہوتا ہے، اور یا پھر گوشت وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، تو کھجور آئرن کا بھی بہت اچھا سورس ہے۔ اب اس کو ریگولرلی اگر یوز کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا نظام بھی اچھا رہے گا، آپ کے جسم کو کیلوریز بھی اچھی مقدار کے اندر ملتی رہیں گی کیونکہ اس کے کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور پھر اس کے اندر چونکہ آئرن ہے تو آپ کے اندر خون کی کمی اور یہ جو مسائل ہیں ان سے بھی افاقہ رہے گا۔ رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں چونکہ کھجور سے روزہ افطار کیا جاتا ہے، تو کھجور چونکہ اس کے اندر پوٹاشیم ہے، سارے جسم کے اندر جو پورے دن میں جو پوٹاشیم کی کمی تھی وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ گلوکوز اس کے اندر ہے، تو گلوکوز لیول انسان کا خون کے اندر وہ اس کی وجہ سے بحال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر آئرن ہے، پھر اس کے اندر وائٹامن اے ہے، وائٹامن سی ہے،
اینٹی آکسیڈنٹس ہیں اس کے اندر, اور ان کی وجہ سے جسم کینسر جیسے موذی امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے. اسامہ بھائی یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ اعتدال ہر چیز کا ضروری ہوتا ہے. یعنی کیلا کتنا زبردست ایک پھل ہے, اور کہا جاتا ہے کہ روزانہ 2 کیلے اگر کوئی کھائے تو اس کے بلڈ پریشر میں 10% تک کمی ہوتی ہے, اگر 3 کیلے کھائے تو اس کے آئرن کی ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں. الحمدللہ یہ جب بھی کوئی بھوک لگے نا, رستے میں سفر میں آپ جا رہے ہو, رستے میں بھوک لگے تو چپس وغیرہ خریدنے کے بجائے تازہ پھل لے لیا کریں. خاص طور پر کیلا آسانی سے اویلیبل ہے اور بہت زبردست پھل ہے یہ. لیکن کیلے میں پوٹیشیم ہوتی ہے نا, اب پوٹیشیم کی ایک خاص مقدار ہے جو باڈی کو چاہیے, اور اگر پوٹیشیم بہت زیادہ مقدار میں باڈی میں چلی جائے تو دل کی جو دھڑکنے کی روٹین ہے, ریتھمیا, وہ روٹین بھی اپسٹ ہو سکتی ہے. اب ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ کتنے کیلے ایک دفعہ میں کھائے جائیں تو انسان مر سکتا ہے, یعنی کتنے کیلے کھائیں تو پوٹیشیم اوور فلو ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ یہ 195 کیلے اگر ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے انسان کھائے, ایک ہی دفعہ میں 195, یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال اتنے زیادہ کیلے اگر کوئی کھائے گا تو تب جا کے اس کے دل کی دھڑکن اور پوٹیشیم لیول اتنا بڑھ جائے گا جو لیتھل ہوگا. اب کھجور بھی ہے, اعتدال مدری چل کے ناظرین, اعتدال, افطاری میں بھی اعتدال, سحری میں بھی اعتدال. یاد رکھیے بہت زیادہ پانی پی لینا ایک دم سے یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. افطاری کے ٹائم پر پانی کی کمی پوری کریں, سحری میں کریں. آئیں اپنے اوریجنل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, ایکسرسائز اینڈ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز. کیا ایکسرسائز کرنے سے, ورک آؤٹ کرنے سے انسان سمارٹ ہو جاتا ہے؟ پہلا کوشچن یہ ہے. پیدل چلنا بہت فائدہ مند ہے, پیدل چلنے میں بہت فائدے ہیں. شوگر میں فائدہ ہوتا ہے, دل کی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے, پٹھے مضبوط ہوتے ہیں, ہڈیوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن کیا ایکسرسائز انسانی جسم کو سمارٹ بنا سکتی ہے یا نہیں؟ ویسے تو ایک ایکسرسائز برین کی بھی ہوتی ہے, یہ جو اپنے تعلیمی ادارے میں آپ پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اس سے آپ کا برین شارپ ہوتا ہے اور آپ سمارٹ بنتے ہیں برین وائز. لیکن کیا فزیکل ایکسرسائز یہ کرنے سے انسان کا جسم سمارٹ ہوتا ہے؟ یاد رکھیے تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایکسرسائز کرنے سے دماغ کا نظام تیز ہوتا ہے, اور 2 قسم کے کیمیکلز انسان کے دماغ سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں, ایک سیروٹونن ہے اور دوسرا ڈوپامین ہے. یہ دونوں انسان کے وہ کیمیکلز ہیں جو اس کو خوش کرتے ہیں, سکون دیتے ہیں. اسی لیے ایکسرسائز کرنے کے بعد انسان سکون محسوس کرتا ہے, تازہ آکسیجن اس کے جسم میں جاتی ہے, اور جب آپ زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں تو آپ سوچتے بھی اچھے طریقے سے ہیں, زندگی کی سچویشنز کو فیس بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اور اس چیز کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھ لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کتنی ایکسرسائز ہم کریں, بالخصوص رمضان میں جب پہلے ہی کھانا پینا نہیں ہم کھا رہے, تو کتنی ایکسرسائز ریگولر روٹین میں کرنی چاہیے, اور رمضان کے پرسپیکٹیو سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں ایکسرسائز کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. آپ نے ایسے بتایا کہ پیدل چلنا, واکنگ کرنا, اس کے علاوہ تھوڑا سا تیز چلیں کہ جاگنگ, بھاگنا, رننگ کرنا, تیراکی کرنا, سوئمنگ کرنا, سائیکلنگ کرنا, سائیکل چلانا. تو یہ ساری کی ساری ایکسرسائز کی مختلف قسمیں ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ویٹ لفٹنگ کرتا ہے, وزن وغیرہ اٹھاتا ہے, تو یہ بھی ایکسرسائز ہے. اب اس میں کتنی مقدار میں کرنا چاہیے؟ ایک نارمل ہیلدی پرسن کو, ہیلدی ایڈلٹ کو, ایک پر ویک اس کو ایٹ لیسٹ 5 days a week 20 minutes, ایٹ لیسٹ 20 minutes برسک واک جو ہے نا یہ لازمی کرنی چاہیے. 5 دن ہفتے کے ہر دن 20 منٹ کی برسک واک, تیز چلنا, کم از کم 20 منٹ کا تیز چلنا یہ ضرور کرنا چاہیے. اگر وہ بالکل مطلب جو ہے نا اگر نارمل پیس پہ چل رہا ہے تو اس کو 35 سے 40 منٹ تک ضرور چلنا چاہیے. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ کم از کم ایک دن کے اندر 10,000 steps یعنی کہ 10,000 قدم انسان کو پورے دن کے اندر, جو انسان اپنا کام کاج کر رہا ہے, چل پھر رہا ہے, اس میں کم از کم 10,000 قدم اس کو ضرور چلنا چاہیے, جو تقریباً 5 میل کے قریب کا ڈسٹینس یہ بنتا ہے. رمضان المبارک کے اندر ایکسرسائز کیسے کی جائے, کب کی جائے؟ اب اس میں یہ کہ اگر کوئی شخص پہلے سے ایکسرسائز کر رہا ہے اور اس کی وہ روٹین کے اندر شامل ہے, تو جتنی ایکسرسائز وہ پہلے کر رہا ہے اس کو اسی مقدار میں رمضان المبارک کے اندر بھی کنٹینیو کر سکتا ہے, مگر اس کی ٹائمنگ کو اس کو چینج کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ افطار کے بعد اور سحری کے سے پہلے اس دوران وہ اپنی ایکسرسائز کے ٹائم کو ایڈجسٹ کرے. یعنی کہ افطار اس نے کیا, پھر نماز عشاء پڑھی, اس کے بعد کچھ کھانا کھا لیا, اس سے کچھ دیر بعد وہ اپنی ایکسرسائز کر کے کچھ دیر آرام کرے, یعنی روٹین کو اپنی ختم نہ کرے, ایک اچھا کام جو وہ کر رہا ہے تو کرتا چلا جائے. اس میں اسامہ بھائی ایک اور چیز آ جاتی ہے, جس طرح کچھ گھریلو خواتین جو ہیں وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ جی ہم تو کام اتنا کرتی ہیں, کبھی جھاڑو پھیرنا ہے, کبھی ٹاکی لگانی ہے, کبھی کھانے کو پکانا ہے, کبھی کپڑے دھونے ہیں, تو اس پروسیس میں اتنا چل لیتی ہیں
یا کوئی بندہ ہے وہ پیدل واک کرتا ہے, اپنے آفس تک جاتا ہے, واپس آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو 20 منٹ کا آپ بتا رہے ہیں وہ تو 20 منٹ ہمارے اس میں ہو جاتے ہیں, تو یہ 20 منٹ یہ کام والے بھی شامل ہوں گے کہ الگ سے نکالنے پڑیں گے 20 منٹ؟ یہ الگ سے 20 منٹ آپ کو نکالنا ہے. ڈیڈیکیٹڈ واک ہے جو کہ آپ اپنے ساری روٹین سے نکل کر اپنے مائنڈ کو باقی سارے کاموں سے آزاد کر کے ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں آپ جاتے ہیں, وہاں پہ تیز قدم چلتے ہیں, لمبے لمبے سانس لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی پارک میں ہیں, وہاں پہ تازہ ہوا کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں. اب اس سے نہ صرف بیسیکلی آپ کی فزیکل فٹنس بلکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا اس کے اوپر بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. جو لوگ ایکسرسائز ریگولرلی کرتے ہیں وہ اینزائٹی, ڈپریشن, نیند کا نہ آنا, بہت سارے مسائل سے, جو ذہنی تناؤ, اعصابی تناؤ, ان سے بھی وہ محفوظ رہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, ان کے مسلز, جسم کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں, ان کا دل جو ہے نا اس کو تقویت ملتی ہے, جو سانس لینے کا عمل ہے اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے, بلکہ ان کو دماغی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ بھی اس کے بڑے اثرات ملتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورزش جو ہے وہ پورے جسم کو ہوورا حل کرتی ہے, دماغ سے لے کے پاؤں کے ناخن تک. بالکل صحیح ارشاد فرمایا. دیکھیے مدری چینل کے ناظرین, یہ ایک انسان کی خواہش ہے کہ وہ صحت مند رہے, اور کسی چیز کی قدر تبھی پتہ چلتی ہے جب وہ پاس نہ ہو. اب جو صحت کی قدر ہے شاید اس وقت ہمیں صحیح طریقے سے آتی ہوگی ذہن میں جب بیماری آتی ہے. اب ایک بیمار سے پوچھے صحت کی کیا قدر ہے, جو کھانا نہیں پراپرلی کھا سکتا, بیچارہ چل نہیں سکتا, ایک بندہ جو سجدہ نہیں کر پاتا, اس کے گردن کے اور کمر کے موڑوں میں پرابلم ہے, ڈسک بل جا چکی ہے, کمر ٹیڑھی ہو رہی ہے, وہ سجدہ نہیں کر پاتا. اب اس سے پوچھے کہ وہ اس کو کتنی خواہش ہے کہ میں دوبارہ اس لیول پر آؤں. کسی کا تھوک بننا بند ہو جاتا ہے, کچھ ایسے سلائیوا کے اندر گلینڈز میں پرابلم آ جاتی ہے, تو صحت کا پتہ اسے چلتا ہے جس کے پاس صحت نہیں ہوتی. And staying healthy is not always easy. صحت مند رہنا ہر دفعہ اتنا آسان نہیں ہوتا. We make good decisions off and on. We say that we'll clean, we'll remain clean, we'll wash our hands, we'll glue toothbrush, we'll go for oral hygiene. کبھی کبھار ہم اچھے فیصلے کرتے ہیں کہ میں جب بھی گھر آؤں گا ہاتھ دھوں گا, میں برش کروں گا, میں مسواک شریف کروں گا, میں صاف صفائی کروں گا. ایسے فیصلے ہم کرتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات. لیکن یہ فیصلہ بھی زندگی میں کرنا ہے کہ میں نے اپنے جسم کو حرکت دینی ہے. سیڈنٹری لائف سٹائل, جامد و ساکت آرام طلب زندگی کو چھوڑ کے مجھے چلنا ہے, مجھے ایکسرسائز کرنی ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ بہت سی ریسرچز کا ریپورٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ آرام طلب زندگی کے طبی نقصانات سگریٹ پینے سے بھی زیادہ ہیں. یعنی سگریٹ پینے کے کتنے نقصانات ہوں گے, لیکن وہ بندہ جو کہ بیٹھا ہوا بالکل حرکت نہیں دے رہا اپنے جسم کو, یہ اس کی جو حرکت ہے کہ وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے رہا, یہ سگریٹ پینے سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یاد کریں, چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں مدری چینل کے ناظرین, آخری دفعہ آپ نے کب ایکسرسائز کی تھی؟ نہیں یاد آ رہا ہوگا, بہت مشکل ہے, ہمارا پلان ہی نہیں ہوتا کہ چلنے کی نیت کر لیں. As for individuals who have become accustomed to their sedentary lifestyle, it should be treated almost as a disease and the prescription is exercise. یعنی وہ لوگ جو اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ ایکسرسائز کرتے ہی نہیں ہے, اس کو بیماری سمجھا جائے گا, اور پرچی پہ ہم کیا لکھ کے دیں گے اس کو؟ دوائی ایکسرسائز, کہ جاؤ ایکسرسائز شروع کرو. تو ڈاکٹرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آرام طلب زندگی کے عادی ہو گئے, جن کی زندگی لفٹ پہ گزر رہی ہے, خود کار سیڑھیوں پہ گزر رہی ہے, ان لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ بالکل وہ ایکسرسائز کی طرف آئیں. ایکسرسائز کرنے سے نیند بھی اچھی آتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے, آپ بالخصوص بچوں کے ڈاکٹر ہیں, تو یہ جو ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے کبھی کبھار کھانا کھانے کے بعد, یہاں پہ گندا پانی آتا ہے اوپر اور پھر نیچے چلا جاتا ہے, پھر گندا پانی آتا ہے, پھر کہتے ہیں جی دل گھبرا رہا ہے, یہ بڑی بے چینی سی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے عام طور پہ تو دوائیاں بھی ہیں جن کا فوری اثر بھی ہو جاتا ہے. تو کیا پیدل چلنے میں اس کے اندر بھی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل. اب ایسا ہی سمجھیں کہ آپ جتنا چلتے ہیں آپ کی خوراک کی آنتیں بھی اتنا ہی چلتی ہیں, یعنی کہ ان خوراک کی آنتوں کے اندر بھی حرکت ہوتی ہے, ان کے اندر حرکت ہوگی تو کھانا آگے موو کرے گا, ورنہ وہ وہیں کا وہیں پڑا رہے گا. جب آپ لیٹیں گے تو وہ واپس خوراک کی نالی میں آئے گا, گلے کے اندر آئے گا, سینے میں جلن کا باعث بنے گا. تو وہ لوگ جو تیز چلتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں اور آرام طلب زندگی نہیں گزارتے, عام طور پہ ان کو یہ گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سینے کی جلن اور بد ہضمی کی کیفیت, یہ بھی نہیں ہوتی, اور دوسرا کہ ان کو قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا. یہ دونوں مسئلوں سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں, ان کا نظام انہضام ایک نارمل جو ہے نا وہ کنڈیشن کے اندر چلتا رہتا ہے. بہت ساری بیماریوں سے جو نظام
انہضام کی بیماریاں ہوتی ہیں ایکسرسائز کرنا جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے. بچوں کے بارے میں یہ اسٹیٹسٹکس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ کی جانب واپس آؤں گا کہ صرف یو ایس اے کے اندر 1/3 بچے اوور ویٹ یعنی اپنی عمر کے لحاظ سے ان کا وزن زیادہ ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بچے کا وزن کی اس کی عمر ایسی ہے کہ اس کا وزن 15 کلو ہونا چاہیے لیکن اس کا وزن 22 کلو ہے, اور یو ایس اے میں ہر 3 میں سے 1 بچہ اس چیز کا شکار ہے. اور ایسے بچوں کو جو اوور ویٹ ہیں مستقبل میں ڈائبٹیز, ایزما, سانس کی بیماریوں کا, شوگر کا خطرہ زیادہ رہتا ہے. یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سائنسز کے مطابق بچوں کو 30 سے 60 منٹ روزانہ ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں چلنا بھی شامل ہے, کچھ ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی بھی شامل ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا, ٹیبلٹس آ گئیں, ٹی وی آ گیا, ایسی چیزیں آ گئیں, تو بچوں کے اندر وہ ایکٹیویٹیز تو رہ نہیں گئیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس دور کے بچے اور جب ہم بچے تھے اس دور کے بچوں کو؟ دیکھیں اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ بچے فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں, وہ ٹیبلٹ پہ یا آئی پیڈ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی, برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے, ان کی اسپیچ ڈیلے ہو جاتی ہے, ان کا بولنا ڈیلے ہو جاتا ہے, ایکٹیویٹی نہیں کرتے ان کا چلنا ڈیلے ہو جاتا ہے, بچہ چلنا دیر سے سٹارٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب اس نے آخرکار چلنا سیکھ ہی لیا مگر اب وہ ایکٹیویٹی تو کر ہی نہیں رہا, نہ وہ کھیل رہا ہے, نہ وہ مطلب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آگے پیچھے دوڑ رہا ہے, بس وہ بیٹھا ہوا ہے ایک جگہ کے اوپر. وہ اوبیس ہو جائے گا, موٹاپا آ جائے گا, موٹاپے کی وجہ سے انسولین اپنا کام کرنا بند کر دے گی, جس کی وجہ سے شوگر جیسا مرض, ہائی بلڈ پریشر کا مرض, ہائی کولیسٹرول کا مرض یہ بچوں کے اندر بھی آنا شروع ہو چکا ہے. یہ جو شوگر ہے اس کی عام طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے جو بچوں میں آتی ہے, ٹائپ 2 ہوتی ہے جو موٹاپے کی وجہ سے بڑوں میں آتی ہے. لیکن اب بچوں کے اندر ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ بھی آنی شروع ہو گئی کیونکہ بچوں کے اندر بھی موٹاپا آنا شروع ہو چکا ہے. پھر اس کی وجہ سے, موٹاپے کی وجہ سے بچوں کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, ساتھ والے دوست جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں, تو رشتہ دار تنگ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بچوں کے اندر کانفیڈنس نہیں رہتا, بچوں کے اندر جو ہے نا وہ کچھ کام کر کے دکھانے کی جو ہے نا وہ ان کے اندر ہمت نہیں رہتی. اب بچوں کے اندر ایکسرسائز کیسے انکلکیٹ ہم کریں, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ کچھ اس حوالے سے یہ کہ جو ٹوڈلرز ہیں, ٹوڈلر مطلب یہ کہ بچے ابھی نیا اس نے چلنا سیکھا ہے, 2.5 سال کا یا 3 سال کا بچہ ہے, اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ سٹرکچرڈ اس کو جو ہے نا وہ واک کروائی جائے, یعنی کہ اس کو انگلی پکڑ کر اس کو خود چلایا جائے, باقی تقریباً آدھا گھنٹہ اس سے خود جو ہے نا وہ چلنے پھرنے دیا جائے. اور جو بچے مطلب پری اسکول کی ایج میں ہیں, 4-5 سال کے ہیں, ان کو کم از کم 1 گھنٹہ ہر روز سٹرکچرڈ پلس انسٹرکچرڈ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کروائی جائے. مطلب سٹرکچرڈ کا مطلب یہ کہ آپ خود اپنی نگرانی میں انہیں پش اپس کروا رہے ہیں یا انہیں دوڑا رہے ہیں کہ بچہ اس دیوار کو ہاتھ لگا کے واپس آؤ, یا ایسے کرو ویسے کرو, اور باقی آدھا گھنٹہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ کھیل رہا ہے, کھیل کود رہا ہے, اچھل کود رہا ہے. اور جو اسکول گوئنگ ہے ان کو بھی 1 گھنٹہ اس طرح فزیکل ایکٹیویٹی کروانی چاہیے. ان کو سائیکلنگ دیں, بچوں کو سائیکل لے کر دیں, وہ سائیکل چلائیں گے, یہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اگر وہ سوئمنگ کرتے ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, رننگ کرتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی ہے, مٹی میں کھیل کھیلیں. آپ خود واک کے لیے جا رہے ہیں, بچے کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ اس کو اسی وقت جو ہے نا وہ واک کرنے کی یا رننگ کرنے کی, جاگنگ کرنے کی عادت پڑے. تو اس طریقے سے بچوں کے اندر شروع سے ہی آپ فزیکل ایکٹیویٹی کو جب انکلکیٹ کریں گے وہ آگے ان کی ساری زندگی میں ساتھ چلے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایسڈ ریفلکس وغیرہ ہوتا ہے, گندا پانی اوپر آتا ہے, بچوں میں اسی لیے نہیں آتا کہ وہ کھانے کے بعد بیٹھتے تو ہے نہیں, اچھل کود رگی رہتی ہے ان کی اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تو this is the time I will address parents and teachers directly. This is the time. Please take these devices away from your children. They are children. Their mind is not geared up for these sensitive devices. They cannot handle that level of dopamine. وہ جو ڈیوائس اس کے ہاتھ میں, جو مشین اس کے ہاتھ میں, وہ بچہ ہے آپ کا, اس سے لے لیں. یہ اس کو نہیں ہے بھی, اس کا دماغ اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے, سوشل میڈیا کو ہینڈل کر سکے. اس کے دماغ میں ایسے کیمیکلز ابھی پیدا نہیں ہو رہے, اور یہ اس کی عمر ہے کہ وہ کھیلے, باہر جائے, دیکھے. باہر جانے سے مراد یہ نہیں کہ اگر وہ آوارہ بچوں کے ساتھ کھیلے کودے, مطلب there must be a discipline. ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. ماں باپ کو پتا ہے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے اور کس انداز سے ان کو لے کر چلنا ہے. There must be a discipline. You must go for something. They are children. They are our next generation. They are our future. یہ بچے, ان کے اندر بیماریاں رہیں گی, کس طرح سے تحقیق کریں گے, کس طرح سے یہ ایک مستقبل کے اندر حالات کو ٹیکل کر پائیں گے. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین, ایکسرسائز کے ساتھ یہ ہمارا جو دوسرا ٹاپک تھا کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا, انسانی دل کے حوالے سے کچھ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ایکسرسائز کا بھی اس سے بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے. انسان کا دل ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے اور دن میں 2000 گیلن خون کو پمپ کرتا ہے. There is a special electrical system that controls it
اٹس ردم, اس کا جو دل کی دھڑکن ہے ایک خاص الیکٹریکل سسٹم ہے, سپیڈ ہے جس کے ساتھ اس ردم نے دھڑکنا ہے, اور اگر یہ دل کی دھڑکن کی سپیڈ آگے پیچھے ہو جائے اس کو ایریتھمیا کہتے ہیں. اور ایک پوری کلاس آف ڈیزیزز ہے, پوری ایک بیماریوں کی لسٹ ہے جس کے اندر خون کی نالیاں ہیں, دل ہے, ان کو سب کو ملا کے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کہا جاتا ہے. انجائنا, مایوکارڈیل انفارکشن, ایتھیروسکلروسس ہے جس کے اندر مختلف دل کی بیماریاں ہیں. ڈاکٹر صاحب دل کی بیماریاں اور روزہ, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. دل کی بیماریوں میں روزہ کس طرح بچاؤ کر سکتا ہے, اور دل کے جو بیماریوں کے مریض ہیں ان کو روزے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں, جب فاسٹنگ کریں گے, روزہ رکھیں گے, تو روزہ رکھنے سے آپ کی جسم کے اوپر موجود جو ایکسٹرا فیٹ ہے, چربی ہے, وہ پگھلے گی. جب چربی پگھلے گی تو اس کی وجہ سے انسولین کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. انسولین کے لیے کام کرنا آسان ہوگا تو آپ کے بلڈ شوگر لیولز جو ہیں وہ ذرا اچھے طریقے سے کنٹرول ہوں گے, بلڈ پریشر اچھے طریقے سے کنٹرول میں رہے گا, جسم کے اندر کولیسٹرول کا لیول جو ہے وہ کم ہوگا. جب یہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہوں گی تو الٹیمیٹلی جو دل کی بیماریاں ہیں ان کا تناسب کافی حد تک کم ہو جائے گا. تو روزہ اس طرح سے دل کی بیماریوں سے بچاؤ میں کافی حد تک معاون ثابت ہوتا ہے. اور جو لوگ پہلے سے دل کی بیماریوں کے مریض ہیں اور اب رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں. بس انہوں نے اپنی دوائیاں جو ہیں وہ انہوں نے ٹائم پہ لینی ہیں. سحر اور افطار کے بعد وہ اپنی دوائیاں لیں اور اپنا بلڈ پریشر اور شوگر کے لیولز ہیں ان کو روزے کے دوران چیک کرتے رہیں, اور خدا نہ خاصا اگر کوئی لائف تھریٹنگ پرابلم ہو تو اپنے فوراً معالج سے رابطہ کریں. میٹھے میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پہ دو اہم ترین بیماریاں جو دل کی ہوتی ہیں میں ان کا ایک لیمن اپروچ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک انجائنا ہے اور ایک ہارٹ اٹیک ہے. یاد رکھیے, دل کو تازہ خون اور تازہ آکسیجن چاہیے دل کے پٹھوں کو زندہ رہنے کے لیے, دھڑکنے کے لیے, اور اگر یہ تازہ خون اور تازہ آکسیجن نہ ملے تو دل کے پٹھے آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ مکمل طور پہ ڈیڈ ہو جائیں تو اس کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے. جب دل کو صحیح مقدار میں تازہ خون نہ مل رہا ہو اس کیفیت کو انجائنا کہا جاتا ہے, اور جب یہ تازہ خون کافی عرصے تک نہ ملے تو دل کی وہ پٹھا, وہ خاص حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, اس کو مایوکارڈیل انفارکشن یا ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ مچھلی آپ نے دریا سے نکال لی, اب اگر یہ مچھلی تڑپ رہی ہے, اگر اس مچھلی کو دوبارہ آپ دریا میں ڈال دیں گے تو یہ انجائنا ہے. اگر اس مچھلی کو آپ دریا میں نہیں ڈالتے, آپ ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں, وہ مچھلی وہاں پہ مر جائے گی, یہ ہارٹ اٹیک ہے. کیونکہ انجائنا میں جب آپ کے دل کو تازہ آکسیجن نہیں مل رہی, آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو ڈاکٹر پھر اس کا علاج کرتا ہے, دوائیاں دیتا ہے اور آپ کے لائف سٹائل کو موڈیفائی کرتا ہے, آہستہ آہستہ مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو میں کچھ آپ کو چیزیں بتاتا ہوں دل کی حفاظت کے لیے. نمبر 1, سٹاپ سموکنگ. سٹاپ سموکنگ, سٹاپ سموکنگ. سگریٹ پینا چھوڑ دیجئے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, خاص طور پہ ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کریں. سٹریس نہ لیں, بہت زیادہ ذہن پہ دباؤ نہ لیں. ایٹ ہیلدی فوڈ, ویجیٹیبلز, فروٹس کو اپنے کھانے میں شامل رکھیں. چیک کولیسٹرول, مینٹین ہیلدی ویٹ, اپنا وزن نہ بڑھنے دیں. افیکٹو مینجمنٹ, یعنی اگر کسی کو دل کا مرض ہو گیا ہے, ڈاکٹر نے جو دوائیاں دیں, جو ایکسرسائز بتائیں, جن چیز سے منع کیا, ان چیزوں کو کمپلائی کریں اور اس کو فالو کریں. اویئرنیس کمپین چلائیں, سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہونی چاہیے, اور ایک خاص عمر تک بلڈ تھنرز یعنی خون کو پتلا کرنے کی دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب جو میں نے احتیاطیں بتائیں تھوڑا سا اگر آپ ان کو ایکسپلین کر دیں. اسموکنگ ہے, بلڈ پریشر کنٹرول ہے, کولیسٹرول کو چیک کرنا ہے. دیکھیں, دل کی بیماریوں کے کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں کسی بندے میں موجود ہیں تو اس کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے. ان میں ایک بہت ہی جو اہم ہے وہ موٹاپا ہے. جسم کے اوپر ضرورت سے زائد چربی کا ہونا, اور خاص طور پہ پیٹ کے اوپر جو چربی موجود ہوتی ہے وہ دل کی بیماریوں کے اندر بہت زیادہ حد تک جو ہے نا وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. جب پیٹ کے اوپر چربی آتی ہے تو اس کی وجہ سے انسولین جو جسم کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے, وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے شوگر کا مسئلہ بھی حائل ہو جاتا ہے انسان کے اور اس کی نارمل زندگی کے اندر. پھر جب زائد چربی چڑھتی ہے اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹابولک سنڈروم ہے. اس کو میٹابولک سنڈروم کہا جاتا ہے کہ صرف ایک اوبیسٹی کی وجہ سے, موٹاپے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری بیماریاں انسان کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور دل کی بیماری کی طرف جو ہے نا وہ اس کو دھکیل دیتی ہیں. تو اس چیز کو اپنے ضرور کنٹرول میں رکھیں. اسموکنگ بالکل نہ کریں, ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, ایکسرسائز کریں. اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے جسم کے اوپر ضرور سے زائد چربی بھی اکٹھی نہیں ہوگی
اور جب ایکسرسائز کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے دل کو تقویت ملے گی. جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی ڈیلی ایکسرسائز کی وجہ سے دل آہستہ آہستہ مزید طاقتور ہو جاتا ہے اور ایڈجسٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو اس ایکسرسائز کے مطابق. جب آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے اس وقت دل کے لیے کام کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اپنی نارمل روٹین کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے دل کو بہت زیادہ جو نا اس کے مسلز کو طاقت ملتی ہے. تو ایکسرسائز کریں, اپنا ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, اسموکنگ کو چھوڑیں, اوبیسٹی کو جو نا کنٹرول کریں. یہاں پر ایک چیز آپ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کو پہلے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے؟ یعنی جس طریقے سے آپ لپڈ پروفائل کروا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے جسم میں چربی کہاں کہاں زیادہ ہو رہی ہے, کولیسٹرول لیول ڈسٹرب ہو گئے, ٹرائیگلیسرائڈ ڈسٹرب ہو گئی. کیا کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کوئی کروا لے تو اس کو پتہ چل جائے کہ وہ دل کے دورے کی طرف بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے نا ایک تو ECG ہوتی ہے جو کہ ایک بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر دل کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ہم چیک کرتے ہیں. پھر اس کے اندر خدا نہ خاصا کوئی چینجنگز آ رہی ہوں, کوئی شبہ آ رہا ہو تو ہم ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کرتے ہیں کہ مریض کو ایکسرسائز کرواتے ہیں اور اس کے دل کا جو فنکشن ہے ECG کر کے, اور اب آج کل تھیلیم سکین ہوتا ہے اس کے اندر ہم ایک خاص انجیکشن لگاتے ہیں, اس سے ہم دل کی ساری حرکت کو دیکھتے ہیں کہ جب مریض ایکسرسائز کرتا ہے تو اس وقت دل کی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ کیسی ہوتی ہے, کیا دل اس کے مطابق اپنے آپ کو انکریز کر رہا ہے, اپنی ایفرٹ کو اور اپنے ریٹ کو انکریز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ مزید جو جدید طریقہ کار ہے کہ کچھ دوائیوں کے ذریعے دل کی دھڑکن کو تیز کیا جاتا ہے اور پھر ایک خاص انجیکشن کے ذریعے اور مشینوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ دل کی دھڑکن کو جب بڑھایا گیا تو کیا دل نے اس کے مطابق اپنا ریسپانس شو کیا یا نہیں کیا. تو اس طرح سے یہ اتنی لیٹسٹ اور جدید ٹیسٹ آ چکے ہیں کہ ان کی وجہ سے اگر کسی مریض کو فی الحال انجائنا ہے یا انجائنا بھی ابھی سٹارٹ نہیں ہوا, دل کی نالیاں جسٹ تھوڑی سی تنگ ہوئی ہیں, تو ان ٹیسٹوں کے ذریعے دل کو سٹریس کا ایک ریسپانس جو ہے نا وہ چیک کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو فیوچر کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے کا چانس کتنا ہے. یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ ہائیلی سینسیٹیو ہیں مدنی چینل کے ناظرین, جو ڈاکٹر اسامہ نے ہم سے شیئر کیے. خود سے نہیں کروانے چاہیے, اپنے جو علامات ہیں وہ علامات آپ جا کر ڈاکٹر کو بتائیں, ڈاکٹر کا مناسب سمجھے گا تو obviously آپ کو یہ سینسیٹیو ٹیسٹ دے گا. اور یہ ایسی مشینریز ہیں تھیلیم سکین وغیرہ جو کہ ہر ہسپتال میں میسر بھی نہیں ہوتی اور مطلب ہر مریض کو کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پر میں یہ مشورہ صرف آپ کو دوں گا کہ جو امیر علیہ سنت نے ٹیسٹ ارشاد فرمائے اور یہ ہمیں تاکید فرمائی کہ ہر 6 ماہ بعد کروائیں, جن میں لپڈ پروفائل ہے, چربی کا ٹیسٹ ہے, اس میں کولیسٹرول آ جاتا ہے, یورک ایسڈ ہے جس کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار آ جاتی ہے. یورک ایسڈ زیادہ ہو تو مختلف دردیں ہو سکتی ہیں اور بھی کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں. CBC کروا لیں اگر تو آپ کو ہی پتہ چل جائے گا جسم میں کوئی انفیکشن تو نہیں رن کر رہا, جسم میں خون کی مقدار کتنی ہے, HB لیول سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح گلوکوز ہے, شوگر کا ٹیسٹ ہے, اس میں HbA1c بھی کروا سکتے ہیں آپ. 3 ماہ کی شوگر آ جائے گی, ورنہ فاسٹنگ کی شوگر ہے. بلڈ پریشر اپنا مانیٹر کرتے رہیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. ہیپاٹائٹس B C کی اسکریننگ ضرور کروا لیں, اور اگر وہ خدا نہ خواستہ پازیٹیو آتا ہے تو اس میں مزید ڈاکٹر کی رائے میں اس کے آگے مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ فی الحال آپ ضرور کروائیں. اور یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں, دعوت اسلامی کے اندر ڈاکٹر مجلس کی خدمت میرے پاس ہے, بہت سے ایسے افراد جن کو شبہ تک نہیں تھا کہ ہمیں کوئی بیماری ہوگی یا کچھ مسئلہ ہوگا, ہم تو بڑے سلم سمارٹ سے ہیں, ہمارا کوئی تھوڑی کولیسٹرول زیادہ ہوگا, لیکن ان کا کولیسٹرول خطرناک حد تک زیادہ نکلا, اتنا زیادہ نکلا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر آپ چند دن اور یا چند مہینے اور نہ کرواتے تو شاید حالات خطرناک ہو سکتے. ان کو دوائیوں پہ ڈالا گیا پھر, یعنی ایسے بھی حالات ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں, اس میں گردوں کا ٹیسٹ بھی ہے, جگر کا ٹیسٹ بھی ہے, ایک دفعہ سارا سکین ہو جائے گا. ان ٹیسٹوں کو کروانے کے بعد اپنے معالج کو دکھا لیجئے کہ اگر ان ٹیسٹوں میں زیادہ انوملی آئی ہے تو اس کے اندر فائدہ ہو سکے. مدنی چینل کے ناظرین, 2018 تک کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز میں 40% تک اضافہ ہوا, یعنی ایسے افراد جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ان کو ہارٹ اٹیک ہو, 30 ایئر سے کم عمر کے افراد, ان کو بھی ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں آج کل. وجہ ڈائٹری پیٹرن میں تبدیلیاں ہیں, گھی تیل کا بہت زیادہ استعمال ہے, چربی کھاتے ہیں, اور یہ جو آرام طلب انداز زندگی ہے یہ اس کو الزام دیں گے. بعض ملکوں کے اندر ایک جو انسان ہے, ڈاکٹر اسامہ یہ میں نے تحقیق پڑھی اور میں حیران رہ گیا, بعض ملکوں میں ایک انسان آن دا ایوریج 3 سے 4 کلو گھی اور تیل استعمال کرتا ہے سال میں, اور بعض ملکوں میں یہ 12 سے 13 کلو سالانہ گھی اور تیل استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ڈائریکٹ اس پہ اثر کر رہی ہے. ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو ایک رائے دیں, پھر اپنے سلسلے کو سمیٹتے ہیں. گھی کی جو تھی مقدار, شوگر اور سالٹ, یہ تینوں ہمارے کھانے کے اہم جز ہے, گھی, چینی اور نمک. اس بارے میں آپ فرمائیں اس کے لیے کیا مینج کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو چکنائیاں ہیں صرف چکنائیاں ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. مٹھاس
کو اتنا زیادہ نہیں فوکس کیا جاتا تھا. لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چکنائیاں ہیں ان میں جو نیچرل چکنائی ہے، جیسے ہم دیسی گھی ہے اور جیسے کہ گوشت ہے، گوشت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چکنائی ہوتی ہے، اس چکنائی کو اگر آپ کم مقدار کے اندر اور ایک نارمل سی مقدار کے اندر استعمال کرتے ہیں، ایک حد کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو یہ نقصان دہ نہیں ہے. لیکن جو آرٹیفیشل چکنائی ہے، یعنی کہ جو ویجیٹیبل آئل سے ویجیٹیبل گھی بنایا گیا ہے، وہ ایک آرٹیفیشل گھی ہے، آرٹیفیشل چکنائی ہے، اس کو استعمال کرنا یہ نقصان دہ صحت کے لیے ثابت ہو رہا ہے. کچھ چکنائیاں ایسی ہیں جو اچھی ہیں، جیسے کہ اولیو آئل ہے، اسی طرح فش کارڈ لیور آئل ہے. یہ آئل جو ہے نا، یہ جسم کے اندر جو اچھی چکنائی ہیں ان کے لیول کو زیادہ کرتے ہیں، اور جو بری چکنائی ہیں جسے ہم LDL کہتے ہیں ان کے لیول کو یہ کم کرتے ہیں. جبکہ اگر ہم کاربوہائیڈریٹس کی طرف آئیں، شوگرز کی طرف آئیں، مٹھاس کی طرف آئیں، تو میٹھی چیزیں ہیں، یہ ایک حد تک آپ استعمال کریں تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر مٹھائیوں کا بکثرت استعمال، یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کے اندر شوگر بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، ان کا بکثرت استعمال یہ پیٹ کے اوپر چربی لانے کا بہت بڑا باعث بن رہا ہے. اور اب عالمی سطح کے اوپر چکنائیوں سے زیادہ جو فوکس ہے وہ شوگر کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ آپ کولڈ ڈرنکس پینا چھوڑیں، آپ اپنی ایڈڈ شوگر جو ہے وہ ڈالنا اپنے کھانوں میں چھوڑیں. آپ دودھ پی رہے ہیں اس کے اندر چینی ڈال رہے ہیں، آپ دہی کھا رہے ہیں اس کے اندر چینی ڈال رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں اس کے اندر چینی ڈال رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں اس کے اندر چینی ڈال رہے ہیں. یہ ایڈڈ جو شوگر ہے اس کو کم سے کم کریں. اور اس کے بعد اگر ہم سالٹ کی طرف آتے ہیں تو ایڈڈ سالٹ جو ہے اس کو بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے. جو ہم ڈائٹ کھاتے ہیں اگر ہم اس کے اندر سالٹ ایڈ نہ کریں تو جو بھی پھل سبزیاں گوشت وغیرہ ہم کھا رہے ہیں اس کے اندر اتنا سالٹ موجود ہوتا ہے، اتنا نمک موجود ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے لیے کافی ہے. لیکن اگر ہم ایکسٹرا ایڈ کر رہے ہیں، اپنے ٹیسٹ کے لیے ایڈ کر رہے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ اوور دا پیریڈ آف ایئرس، چند سالوں بعد ہمارے جسم میں اتنا زیادہ ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مسئلہ اور الٹیمیٹلی دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ڈاکٹر سامہ کی بات کو ہم کنکلوڈ کریں گے کہ واقعی جو سالٹ ہے، سوڈیم اور کلورائڈ ہوتی ہے نا، یہ دو، تو سوڈیم اور کلورائڈ ویسے ہی انسان کو اپنے کھانے سے مل جاتی ہے، اوپر سے ان چیزوں کو نہ ڈالیے. اپنے صحت کا خیال کیجئے، صحت بڑی نعمت ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. الحمدللہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور رمضان المبارک کے بعد عید آتی ہے، اور عید میں کھانوں کی بھرمار ہوتی ہے، دعوتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، گھی اور چوپڑی ہوئی روٹیاں، دہی بلے اور بہت کچھ ہوتا ہے. ان میں سے بہت سی چیزیں غذائیت والی بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں صحت کو نقصان بھی دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.